اللہ سے پہلے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپ سے پوچھیں گے اللہ سے پہلے کیا چیز تھی تو تم نے یہ کہنا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک حیرت انگیز اسلامی حقیقت پر۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر غور کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے اور فہم و ادراک عاجز ہو جاتے ہیں۔ وہ ذات جو ازل سے ہے، اب تک رہے گی، جس کا کوئی شریک نہیں، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسی ذات کو انسان کا محدود ذہن مکمل طور پر نہ جان سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ احاطہ، واصف اور ادراک سے بعید ہے، یعنی نہ زبان مکمل طور پر بیان کر سکتی ہے، نہ عقل مکمل طور پر سمجھ سکتی ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ نہ کوئی اس کی مثال دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ یہ تفسیر میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جن، انسان، شیاطین اور فرشتے جب سے پیدا ہوئے جہاں تک کہ فنا ہو جائیں، یعنی قیامت آ جائے، تمام کے تمام ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی کبھی اللہ عز و جل کا احاطہ نہ کر سکیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ہر چیز کے بارے میں سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ بھی کہنے لگیں گے کہ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز سے پہلے موجود تھی، بس یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا چیز تھی؟ اگر لوگ تم سے یہ سوال کرنے لگیں تو تم یہ کہنا، وہی اول ہر چیز سے پہلے تھا، اس کے بعد قیامت کے وقوع کے وقت بھی کوئی چیز باقی نہ رہے گی، سب فانی ہو جائے گا۔ وہ ہر چیز پر ظاہر ہے اور وہ ہر چیز ماورا باطن میں ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 4 چیزوں کے متعلق آگاہ فرمایا۔ اللہ عز و جل سوتا نہیں اور نہ اس کو سونا مناسب ہے، عدل کو جھکاتا بھی ہے اور بلند بھی کرتا ہے، اسی کی طرح رات کے عمل دن ہونے سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں اور دن کے عمل رات ہونے سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا حجاب نور کا ہے، اگر وہ اس کو ہٹا دیں تو اس کی ذات کی شعاعیں ہر چیز کو جلا ڈالیں جو اس کو دیکھ لیں، اگر وہ حجاب کو ہٹا لیں تو پھر اور کوئی چیز دیکھنے والے کے سامنے حجاب نہیں بن سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ آپ ممبر پر فرما رہے تھے، قیامت کے دن اللہ جبار اپنے آسمانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور اپنی مٹھی بند کر دے گا، پھر ان آسمانوں کو کھولتا اور بند کرتا رہے گا اور فرمائے گا، میں ہی جبار ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے جابر، کہاں ہے متکبر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے دائیں بائیں کو جھک رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے ممبر کی طرف دیکھا کہ وہ آپ کے ہلنے کی وجہ سے نیچے کی طرف سے بھی حرکت کرنے لگا، حتیٰ کہ میں نے کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ہی گرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پر اللہ جل جلالہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لیں گے، پھر فرمائیں گے، میں اللہ رحمان ہوں، میں قوت و اقتدار کا مالک ہوں، میں قدوس ہر نقص و عیب سے پاک ہوں، میں مومن جانی قابل تصدیق ہوں، میں مہم نگران حفاظت کرنے والا اور مخلص اعمال الرزاق وار جال کا کفیل ہوں اور ذمہ دار ہوں، میں عزیز و جبار ہوں، نہ مجھے کوئی عاجز کر سکتا ہے اور نہ مجھ جیسا کبھی ہے، تسلط رکھنے والا ہوں، قہر و غضب والا ہوں، میں متکبر ہوں، میں نے ہی دنیا کو از سر نو پیدا کیا جب وہ نہ تھی،
میں ہی اس کو دوبارہ قیامت کے بعد لوٹاؤں گا۔ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں مغرور سرکش جو دنیا میں سرکشی دکھلاتے تھے؟ آج قیامت کے دن میں ہی ہوں، میں اکیلا واحد قہار ہوں، میری حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ تمام آسمانوں کو، ان تمام مخلوقات سمیت جو ان میں ہیں، اور تمام زمینوں کو جو ان میں ہیں، سب کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا، تو انگوٹھے کے پاس بھی کوئی شے نظر نہ آئے گی اور چھوٹی انگلی کے پاس بھی کوئی شے نظر نہ آئے گی، بلکہ یہ سب کچھ اس کی ہتھیلی میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوں گے۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے جس کی شان بے مثال اور رحمت بے پایا ہیں۔ کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ کہاں کا سوال اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جو کسی مکان میں موجود ہو، حالانکہ خدا الزمان و لامکان ہے، جس کا مطلب کہ وہ زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ زمان و مکان مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ خالق مخلوق سے بالاتر ہوتا ہے، وہ کائنات سے پہلے بھی موجود تھا اور وہ کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے گا، لہذا خدا کے متعلق کہاں کا سوال کرنا فضول اور غلط ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ خدا لامحدود ہے اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق تمام تر وسعتوں کے باوجود محدود ہے، یعنی کوئی اپنے علم سے اس لامحدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ سوال کہ کیا کر رہا تھا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ وہ خدا ہے۔ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو لامحدود، ابدی اور قادر مطلق ہے۔ اس پر وہی قوانین لاگو نہیں ہوتے جو دیگر اشیاء پر لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ خدا وہ ہوگا جس کو کسی نے نہیں بنایا ہو۔ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوتا تو پھر تو وہ خدا نہ رہا بلکہ وہ خود مخلوق ہوا۔ اگر یہ سب کچھ زمان و مکان مادہ اللہ کے کائنات بنانے سے پہلے ہی موجود تھے تو پھر اللہ نے کیا بنایا؟ کائنات بنانے سے پہلے موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کسی اور نے بنایا ہے۔ خدا خالق ہے، کائنات اور اس کے پہاڑ اور اس سے پہلے جتنی چیزیں وجود رکھتی ہیں ان سب کا بنانے والا ہے، یعنی ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ کا عرش ہے اور وہ تخلیق کائنات سے پہلے پانی پر تیر رہا تھا تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عرش پانی سے چھوٹا اور ہلکا ہے، تبھی پانی پر تیر رہا ہے، اور یقینی طور پر اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ عرش سے چھوٹا ہوگا۔ کیا یہ اللہ کے اکبر ہونے کی نفی نہیں؟ تو جان لیجئے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہیں، جس کا معنی اللہ جانتا ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہی لوگ فتنہ پھیلانے کی غرض سے اس طرح فضول نتائج نکالتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں واضح معنی رکھتی ہیں، وہ اصل کتاب ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیاتوں کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم رکھنے والے بس یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین میں اکثر وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، وہ صرف گمان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں اور خالص اٹکل فضول اندازے دوڑاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی عظمت کو پہچاننے اور اس کی شان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔